والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. کیا بھلا دیکھا آپ نے اس کو جو انکار کرتا ہے ہماری آیات کا، اور اس نے کہا البتہ دیا گیا میں مال اور اولاد. کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا رحمان کے ساتھ اس نے کوئی وعدہ کر رکھا تھا؟ ہرگز نہیں. ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے، اور اسے ہم بڑھائیں گے عذاب میں، اور جس مال کا وہ کہہ رہا ہے ہم ہی اس کے مالک ہوں گے، اور آئے گا وہ ہمارے پاس اکیلا، اور بنا لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور الہوں کو تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے عزت کا سبب. ہرگز نہیں، بلکہ وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 77 تا 82 ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں پر شکوہ کیا ہے. اصل میں ان آیات کا شان نزول جو حدیث مبارکہ میں منقول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کچھ مزدوری کی عاص بن وائل کے پاس، تو کچھ پیسے عاص بن وائل کے پاس رہ گئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں کے بعد اپنا قرضہ مانگنے کے لیے تشریف لے گئے. تو عاص بن وائل جو تھا اس نے حضرت خباب سے کہا کہ میں آپ کو صرف اسی شرط پہ پیسے دوں گا کہ آپ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا انکار کریں، کفر کریں، تب آپ کو آپ کا قرضہ واپس ملے گا. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا کہ
یہ پیسے کی بات تو کر رہا ہے، اگر تو ایک دفعہ مر جا اور پھر دوبارہ زندہ ہو کے آ جا تو خباب تو پھر بھی یہ کام نہ کرے کہ پیارے پیغمبر سے اپنا تعلق توڑ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ اچھا، مر کے پھر دوبارہ بھی کوئی زندہ ہونا ہے؟ تو اگر میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے زندہ ہونا نہیں، قیامت نے آنا نہیں، اور اگر دوبارہ بھی زندہ ہونا ہوا تو وہاں بھی میرے پاس بڑا مال و دولت ہوگا، اور جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا تو اسی جگہ تو مجھ سے اپنا قرضہ لے لینا، بس اب میرے پاس نہیں ہے، تو اپنا اسلام چھوڑتا نہیں ہے، میں تجھے قرضہ دیتا نہیں، اور جو دوبارہ زندہ ہونا ہے قیامت کے دن تو کہہ رہا ہے تو پھر اسی دن لے لینا، مل لیں گے، اس دن بھی میرے پاس بڑا مال و دولت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکوہ کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کہتے دیکھتے نہیں آپ انسان کو کتنا احمق ہے یہ کہ اس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل عقید آخرت پہ موجود ہیں، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اور آگے سے کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ زندہ ہونا ہوا بھی تو لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، ضرور مجھے مال و دولت سے نوازا جائے گا، میرے پاس بڑا مال و دولت ہوگا وہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلع الغیب، یہ بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے کہ غیب پر مطلع ہو گیا ہو، اسے پہلے سے ہی پتہ چل گیا کسی بات کا کہ قیامت کے بعد اس کو بڑا مال و دولت دیا جائے گا، یا ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ تو جو کچھ بھی کرتا رہے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے قیامت کے بعد بھی سب کچھ عطا کرنا ہے، پر میں سب بکواس کر رہا ہے۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا سنکتب ما یقول، جو یہ کہہ رہا ہے نا میں اسے اللہ تعالیٰ لکھوا رہا ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور کیوں لکھا جا رہا ہے؟ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اس کے جو بکواس ہے نا ان کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے، اور زیادہ بڑھا دینا ہے، جتنے زیادہ یہ بکواس کرتا جائے گا اتنے زیادہ اس کو عذاب کے اندر جو ہے یہ آگے بڑھایا جائے گا۔ تو الفاظ ما یقول، سنکتب ما یقول، فرمایا جو یہ کہہ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ اسے لکھوا رہا ہوں، لکھا جا رہا ہے، جو بھی زبان سے الفاظ نکال رہا ہے سو وہ لکھے جا رہے ہیں، جیسے کہ 26ویں پارے میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا انسان زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر نگہبان محافظ بٹھا دیے، جو وہ نکالتا ہے فوراً وہ لکھ لیا جاتا ہے، فوراً اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ زبان سے جو بھی کہتے رہے بس وہ نکلا اور فضا میں حل ہو گیا اور ختم، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو زبان ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے، خاص کر اس زبان کا آپ علیہ السلام نے بار بار حکم، بار بار تلقین فرمائی، اور الفاظ حدیث مبارکہ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیصمت، مگر نہ خاموش رہے۔ اگر نیکی کی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر بولے ہی نہیں، بلکہ خاموش رہے، وہ خاموشی اس کے لیے بہتر ہے بولنے سے۔ تو یہاں فرمایا سنکتب ما یقول، جو یہ کہہ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ اسے لکھوا رہا ہوں، اور وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اسی زبان کی وجہ سے اس پر اور زیادہ عذاب بڑھایا جائے گا، اور عذاب میں اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آگے فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جس مال کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے نا کہ میرا مال اور میری دولت اور میری اولاد، فرمایا
وَنَرِثُهُ، میں اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہوں اس مال کا، وہ سارا مال و دولت وہ تمہیں اللہ کا ہے، اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جب یہ میرے پاس آئے گا نا، نہ اس کے پاس مال ہوگا، نہ دولت ہوگا، نہ اولاد ہوگی، بلکہ اکیلے اور تنہا میں اللہ کے سامنے آئے گا، اور میں تنہا آئے گا۔ آگے اس کا دوبارہ سے بھی آ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا جانا ہے، کوئی ساتھ دوست یار بیلی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم، فرمایا کہ اس دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ تو یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے تو تنہا آئیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا، اور میں ان لوگوں نے میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا، اوروں کو اپنا کارساز اور مشکل میں مدد کرنے والا سمجھ لیا۔ فرمائے کیوں یہ کر رہے ہیں، وجہ بھی بتا دی۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرمائے اس لیے کہ دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا دنیا کے اعتبار سے مانا کہ دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسرا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرمائے قیامت کے دن اپنے آپ کو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معزز بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کسی کی وجہ سے کوئی اور میں اللہ کے سامنے معزز بن جائے، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہر کسی نے اپنے ایمان اور عمل کے بل بوتے بھی اللہ کے سامنے اپنا مقام اور عزت بنانی ہے۔ اگر کسی دوسرے کی وجہ سے کوئی معزز بن جاتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہو جاتا، تو پھر میرے پیارے پیغمبر کے جتنے بھی رشتہ دار وہ تو کوئی بھی جنبی نہ ہوتا، وہ تو سارے کے سارے جنتی ہی ہوتے، مگر نہ میرے پیغمبر کا سگا چاچا ابو لہب، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی اور فرمایا میرا پیغمبر سیسلا نارن ذات لہب، میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں تیرا یہ چچا ہے، سگا چچا ہے ابو لہب، میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سلگتے ہوئے انگاروں پہ لٹانا ہے، میں نے اس کو سلگتی ہوئی آگ کے اندر داخل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت وہ رشتہ داری والی تو ہے، لیکن وہ جو اصل نسبت آپ کی کام آنی ہے وہ ہے آپ پر ایمان لے آنا، آپ کی سنت پہ عمل کرنا۔ سو اس نے وہ نہیں کیا، اس لیے آپ کی رشتہ داری والی نسبت اس کے کام نہ آئے گی اور نہ آ سکی۔ اور اتنے میرے پیارے پیغمبر کے قریبی رشتہ دار پر میں ایمان نہ لے آئے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ تو یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ دنیا والے ایک دوسرے کے دکھاوے کے لیے پتہ چلے جی تو کہنا مرید ہے جی میں فلانے حضرت صاحب دا جی میں بھی چلو جی اسی تے پیر بھائی ہوئے گا جی اسی تو فلانے ہوئے تے فلانے ہوئے، فرمایا یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں ہے، سارے تعلق دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرمایا بڑی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو نا، کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے رہے نا، قیامت کے دن وہ سارے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کہتے ہیں اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ وہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن پہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جمع کرنا ہے اپنے سامنے، اور پھر سب کے سب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے، فرمایا اس میں سارے عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی جاتی رہی وہ بھی سب کے سب میرے سامنے ہوں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کرنے والے تھے انہیں کہنا ہے رک جاؤ اپنی جگہ پہ، یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور ان کو بھی کہ جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے فرمایا ان کو بھی کھڑا کر دینا ہے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، فرمایا جس وقت آمنے سامنے انہیں تو عبادت کرنے والوں نے کہنا ہے جی یہ حضرت صاحب کھڑے ہم ان کی عبادت کرتے تھے، ہم ان کے نام کی نظروں نیاز دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی سناؤ تم کہہ کے آئے تھے، تم کہہ کے آئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرنا، تو فرمایا آگے سے وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یا اللہ تو ہی کافی ہے ہمارے اور ان کے درمیان گواہ،
तुझे पता है इस बात का हकीकतन इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हम तो इनकी बातों से बिल्कुल बेखबर थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मरने के बाद ये हमारी बातें करते रहे, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था। फरमाया कि वो जिनकी आज इबादत की जा रही है, रब के कुरान ने पहले से ही बता दिया, पर मैं रब को छोड़ के जिससे भी कोई अपना इलाह और माबूद और मुश्किल कुशा और मुश्किल में मदद करने वाला मान रहा है, फरमाया क्या होगा, सयकफुरून बिइबादतिहिम, क़यामत के दिन वो उनकी इबादत का इनकार कर देंगे, वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, सिर्फ इनकार नहीं करेंगे बल्कि वो इनके दुश्मन और मुखालिफ हो जाएंगे। या अल्लाह, इन्होंने हमारे बाद हमारा नाम बदनाम किया और ये किया, या अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि इन्हें तो दुगना अजाब दे कि इन्होंने हमारी तालीमात को छोड़ के और तेरा शरीक बना लिया हमें। यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, फरमाया ये उल्टा उनके अपनी इबादत करने वालों के दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये पहले से ही बयान फरमा दिया, वो जो क्यामत के दिन हालात वाक़यात होने हैं, फरमाया वो पहले से इसलिए बयान फरमाया कि हर आदमी को झंझोड़ा है, हर आदमी को दावत फिक्र दी है इस बात की कि अपनी इबादत के लायक, अपनी नजरों न्याज के लायक और मुश्किल में मदद करने वाली जात को सिर्फ और सिर्फ समझना है, वो अल्लाह ताला को। इसके अलावा अगर किसी को भी समझोगे सो रब की जात में शिरक होगा, और जिसको भी समझ के तुम कर रहे हो ना जो कुछ भी, फरमाया चाहे किसी के नाम की 11वीं और 12वीं और किसी के नाम के जनाब बकरे और मुर्गे और छतरे, मैं रब तुम्हें पहले बता रहा हूँ, सयकफुरून बिइबादतिहिम, उन सब ने तुम्हारी इबादत का इनकार कर देना है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सीधे हथे मुकर बज रहे हैं। या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था ये क्या करते रहे, और सिर्फ इनकार नहीं करना है बल्कि साथ में दुश्मन भी होना है। ये तो आज बनाए हुए ना कि ये हमारे सफारशी होंगे और अल्लाह ताला से हमें छुड़ाएंगे, अल्लाह ताला कहते हैं छुड़ाएंगे नहीं, यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, बल्कि ये तो उल्टा उनके मुखालिफ और दुश्मन हो जाएंगे, और मैं रब से कहेंगे मौला इन्हें एक दफा नहीं 10 दफा जहन्नम में छाड़। इन्होंने हमें जो है वो आपका शरीक बना लिया था कि हमारे जाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी यही है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी यही फरमाएंगे, मौला मुझे उस वक्त तक पता था जब तक मैं इनमें मौजूद रहा, फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्त अंतर रकीब अलैहिम, मौला जब मैं आ गया दुनिया से मुझे कोई पता नहीं पीछे से ये क्या करते रहे, किस तरीके से ये सारे काम करते रहे। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, कुरान मजीद जो कि एक उसूल की किताब है, अल्लाह ताला ने उसूल और कवानीन ही दिए हैं, सारी चीजों के बताए हैं, अकायद के भी, आमाल के भी, अखलाकियात के भी, मुआमलात के भी, ताकि इंसान अपने आप को इन उसूलों के तहत रह के अपनी जिंदगी को संवारे, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم إنا نسألك